صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی آیت کا مضمون ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ انہی نعمتوں کے اندر ایک اہم ترین نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے پانی۔ پانی کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ مختلف آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طریقے سے پانی کا ذکر خیر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی پانی کی اہمیت اور افادیت کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر پانی کو بالکل بے دریغ طریقے سے ضائع کیا جا رہا ہے، کہیں بہایا جا رہا ہے، فالتو فضول میں پانی بہایا جا رہا ہے، کہیں صفائی کے نام پر پانی انڈیلا جا رہا ہے، کہیں برتنوں کے اندر پانی کو چھوڑا جا رہا ہے، کہیں تو اسراف ہو رہا ہے، کہیں ضیاع ہو رہا ہے، کہیں ویسٹیج ہو رہا ہے، کہیں مس یوز ہو رہا ہے، اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پینے کو پانی نہیں مل رہا۔ لوگ بوند بوند کو ترس رہے ہیں اور گدلا پانی پینے کے لیے وہ بیچارے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ان کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، حضور یہ بتائیے کہ پانی ضائع ہو رہا ہے اور پانی کی قلت بھی ہو رہی ہے، پانی کی کمی بھی ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک عرصے سے کہنے والے کہہ رہے ہیں، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات تو شروع سے ہی درس دیتی چلی آ رہی ہیں۔ قرآن کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، سبحان اللہ، کھاؤ پیو اور فضول نہ اڑاؤ۔ تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں کہ فضول نہ اڑاؤ، اسراف سے بچنے کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ نعمتوں کی قدر کے حوالے سے، جی، جو جس نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ یہ وہ تصورات ہیں اسلام کے، دین کے، مذہب کے، کہ جو واضح طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہمارے جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کئی ایسے معاملات ہیں جس میں یہ بالکل نمایاں یہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہی نعمتوں میں پانی ہے۔ جی، اگرچہ یہ پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ زمین کا جو خشکی کا حصہ ہے پانی اس سے بہت زیادہ ہے، جی، اور اتنا زیادہ ہے کہ یہ سب کو کفایت کر جائے۔ جی، اچھا، یہ تو پانی کے وہ نظارے ہیں جو میں نظر آتے ہیں، زیر زمین جو پانی کے ذخائر ہیں وہ الگ ہیں، جی، پورا ایک نظام ہے۔ تو ایک عرصے سے کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی پانی کا استعمال نہ کریں، پانی کا فضول استعمال نہ کریں، اور پانی کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیں کہ یہ ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن اب جہاں ایک چیز وافر ہوتی ہے نا، جی، اور بعض اوقات بے قیمت ملتی ہے، صحیح، اس کی عموماً قدر نہیں ہوتی۔ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ آپ ابھی مدینہ شریف سے ہو کر آئیں، ماشاءاللہ عمرہ کی سعادت پا کر آئیں، آپ وہاں پانی کتنے کا ہے؟ وہاں پانی جو ہے وہ تقریباً 1.5 ریال کا ہے۔ 1.5 ریال کا پانی ہے۔ 1.5 ریال کا پانی سے مراد ہو گئی تقریباً 45 روپے کا، سمجھیں آپ، جی، اندازاً 600 ml والی بوتل جو ہے وہ اس کا بتا رہا ہوں۔ نہیں، بڑا 1 لیٹر پانی، 1 لیٹر پانی والی بوتل خریدنے کا اتفاق تو نہیں ہوا، بلکہ 5 لیٹر کی 5 ریال کی تھی، 5 لیٹر کی 5 ریال کی، 5 ریال کی تھی۔ تو 5 ریال کے کتنے ہو گئے؟ 5 سے 15 یہ ہو گیا 150 روپے 150 روپے، سب جو 150 روپے کا تقریباً 5 لیٹر پانی ہے۔ ایک شخص کو آپ وضو، اچھا آپ نے وہاں وضو خانے پر وضو بھی کیا ہوگا، جی، اور آپ کے سامنے ایک تعداد نے وضو کیا ہوگا، جی، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی وضو کرنے والے تھے جو نلکوں پر پانی استعمال کر رہے تھے وضو خانے پر، اگر ان سب کو کہہ دیا جائے کہ آپ یہ 5 لیٹر کا بوتل لیں اور اس سے وضو کریں،
نلکوں سے پانی نہیں آ رہا، نمازیں سب کو پڑھنی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو پانی جو نلکوں سے استعمال ہو رہا ہے وہ کتنا لیٹر استعمال ہوتا ہوگا ایک وضو کے اندر؟ اور اگر وہ استعمال کرتے تو وہ 5 لیٹر پانی کو شاید 5 نمازوں میں استعمال کر لیں گے، بالکل تقریباً کر ہی لیں گے، کیونکہ وہ ان کے جیب سے پیسے جا رہے ہیں، صحیح، ان کے سامنے ایک چیز گرتی نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیں جو پیکیجز جن کے ہوتے ہیں نا، جو موبائل کے جن کے وہ پتا ہے کہ مہینے کا بل آ جائے گا، عموماً انہیں ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ بل کتنا آ جائے گا، جی، لیکن جو جن کے وہ روزانہ کے کٹتے ہیں نا پیسے، یا جو کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پری پیڈ ہوتا ہے، تو ان کو بہت احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کم ہو گیا، کم ہو گیا، کم ہو گیا۔ آپ شاید ان دنوں میں مدینہ شریف یا مکہ شریف میں آپ کی حاضری ہوئی ہو نہ ہوئی ہو مجھے پتا نہیں ہے، اور اب ہے یا نہیں ہے وہ نظام یہ پتا نہیں ہے۔ پہلے ٹوکن گرتے تھے، یعنی کہ آپ وہ ٹیلی فون بوتھ ہوتے تھے، ہاں جی، اور اس کے اوپر ایک ایک ریال کے یوں لائن سے سکے رکھے جاتے تھے، اور ایک ہاتھ میں ایک تھیلی رکھی جاتی تھی سکوں کی، اور ٹیلی فون کریں۔ اب جیسے آپ کی لائن ملی نا، ٹک کر کے سکہ گرا، اب تھوڑی دیر بعد ہی دوسرا سکہ گرا، ٹک 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 ٹک، اب وہ 10-12 جو بھی سکے رکھے تھے وہ گرتے جا رہے اور آپ رکھتے جا رہے، اب اتنے نہ ڈبل بات کرنے کی زحمت ہو رہی ہے، وہ جی جی ٹھیک ہے، ہاں میں ٹھیک ہوں، اور امی سے بنا امی کو تم بول دینا، امی کو بول دینا میں ٹھیک ہوں، ابو کو ٹھیک ہے میں ابو سے بات کر لوں، میں یار ٹھیک ہوں، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں بس ٹھیک ہے چلو فون پر بات کر دی، کیونکہ سامنے کی ضائع ہو رہی ہے۔ یہ ساری میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ایک شخص سلمان بھائی گاڑی دھونے کے لیے اس نے پائپ کھولا ہے نا، ہم تو سروس اسٹیشنوں پہ بعض اوقات مناظر دیکھتے ہیں نا، اور ابھی پچھلے دنوں میں ساؤتھ افریقہ میں جو میں تھا، تو میں کہیں جا رہا تھا گاڑی میں، اچانک میری نظر پہ گاڑی تو میری نکل گئی، ایک شخص یہ ابھی آپ سے باتیں کرتے کرتے ایک شخص پانی کا پائپ پریشر کے ساتھ اس کا پانی آ رہا ہے، اور وہ گاڑی کے اوپر اس نے کہیں ٹائر وائر کی طرف پتہ نہیں پائپ رکھا تھا، جو ایک لمحے میں جو دیکھا وہ دیکھ کہیں اور رہا تھا، کسی سے شاید کوئی بات کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، اور پانی اور در وہ ٹائر کی طرف جو تھا نا وہ جا رہا ہے نا۔ آپ یہ بس اڈوں پر چلے جائیں، یہ جو گاڑیاں دھوتے ہیں یوں بالٹیاں بھر بھر کر وہ بسوں کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں، اور جیسے بسوں کو وہ غسل دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز کا ہم نے اتنا بے دریغ استعمال کیا ہے، اتنا فضول استعمال کیا اور اتنا زیادہ استعمال کیا ہے کہ آج وہ ممالک جن میں کبھی پانی کی کمی محسوس نہیں کی جاتی تھی، اسپیشلی یہ جو ہم نے جو سلسلہ کیا نا، اس کی بیس کل کی خبر ہے، برطانیہ کی جو خبر اخبار میں آئی ہے، جنگ اخبار کے اندر، کہ وہاں پانی کی شارٹیج کے حوالے سے گورنمنٹ نے لوگوں کو اپڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ ایک کیا ہے وہ گلوبل وارمنگ، جی، موسم کی تبدیلی، جی، اور کئی ایسے ممالک ہیں جن میں کبھی گرمی اتنی نہیں پڑتی تھی، آج گرمیاں پڑ رہی ہیں، وہ ہو رہا ہے۔ پھر گلیشیئر جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ جناب 2050 تک یہ کمی یوں ہو جائے گی اور بہت زیادہ شارٹ۔ تو یہ جو سائنٹسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، محققین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اب انہوں نے اخبارات میں دینا اور اس پر انہوں نے شاید کانفرنس سے کرنا، سیو واٹر سیو واٹر سیو واٹر کر کے شروع کر دیا۔ مطلب ایسے ممالک جن میں کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ پانی کی قلت یا پانی کی کمی ہے، وہاں ہو رہی ہے۔ پانی کی قلت اور پانی کی کمی اور یہ دریاؤں کا پانی، سمندر اور اس طرح کے پانی کا کم ہونے کی وجہ سے اب کئی ممالک میں بجلی کی کمی شروع ہو گئی، کیونکہ بجلی بھی پانی سے بنتی ہے۔ جی، تو یہ بجلی کے دیگر ذرائع بھی ہیں، مگر مین جو سستا ترین ذریعہ ہے، مین ذریعہ جو ہے، جو عموماً ہمارے یہاں بھی یہی ایکٹیویٹ ہے، تو وہ اس کا اب سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہاں جو بات سمجھانا ہے وہ صرف یہ ہے جو میں نے ایک لمبا ایک آپ کے سامنے ایک بیان کیا ہے، اور اس میں نے چند مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ قدر نہیں کی اس پانی کی، آج دنیا بھر کے اندر یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے، ایک عالمگیر ایشو بن چکا ہے، سیو واٹر، پانی بچانا۔ اور اس میں اب یہ برطانیہ کے اور دیگر ممالک کے لوگ اب اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ویسٹیج نہ کریں۔ پہلے ان کی ویسٹیج کی لینگویج نہیں تھی اتنی، صحیح، پہلے اتنی ویسٹیج کی لیں، جیسے اب اناج ہے، جی، اناج کو کتنا ویسٹیج کیا جا رہا ہے اب اتنا، حالانکہ 12 ارب کے آس پاس لوگوں کا اناج اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ میری تحقیق جو میں نے پڑھا ہے، دنیا میں جو اناج کی پیداوار ہے
جو لوگوں کو غذا چاہیے اس کی پیداوار کی جو افرادی وہ فگر ہے 12 ارب تک یہ اناج اور یہ پیداوار لوگوں کو کفایت کر سکتی 12 ارب لوگوں کو. دنیا میں 7.5 ارب کے آس پاس آبادی بتائی جاتی ہے. 2 ارب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ کھانے کی مقدار نہیں پاتے یا بھوکے سو جاتے ہیں, غذائی قلت کا شکار. اور 4 ارب کے آس پاس جو غذا ہیں وہ ضائع کی جاتی ہیں. 4 ارب کی تعداد, 4 ارب کے لوگوں کی غذائیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا میں غذائی قلت موجود ہے, جبکہ پیداوار جو ہے غذا کی یہ اس وقت 12 ارب کے آس پاس ہے. پانی کی پیداوار جو کم ہو رہی ہے یہ غذا کی قلت کی وجہ سے بھی اگر لوگ سمجھ جائیں کہ جس طرح 12 ارب کے آس پاس غذائی چیزیں میسر ہیں مگر اسراف اور فضول اور اڑانے کی وجہ سے آج اربوں لوگ غذائی قلت کا شکار ہو گئے. لہذا میری اس وقت اطلاع کے مطابق 1.4 ارب لوگ دریاؤں کے قریب رہتے ہیں اور پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو ہے آج بھی 2 ارب 50 کروڑ افراد 2 ارب 50 کروڑ افراد کو صحت و صفائی کی سہولیات میسر نہیں ہے, اور اسی سبب سے ہر 20 سیکنڈ میں ایک بچہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اور ایک اطلاع کے مطابق جو میرے پاس جو تحقیق ہے کہ اس وقت میٹھے پانی کا 70% زراعت, 22% صنعتوں اور 8% گھریلو ضروریات میں استعمال ہو رہا ہے. 6 ارب سے زائد آبادی کے لیے پانی کی طلب روز بروز بڑھ رہی ہے, اور کرۂ ارض پر موجود میٹھے پانی کا 54% یہ آبادی استعمال کرتی ہے. تو یہ جو چیزیں جو یہاں جو میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر اس وقت جو بیان کر رہا ہوں کہ آگے لکھا ہے ایک تحقیق کے مطابق 50 برسوں میں مغربی ہمالیات گلیشیئر میں کمی واقع ہوگی, جس سے دریاؤں میں پانی اور بھی کم ہو جائے گا. تو آج یہ محققین جو ہیں یہ تحقیقیں بیان کر رہے ہیں کہ پانی کی قلت اس وقت دنیا کا ایک مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے, اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی کو کم استعمال کریں. 1 ارب 80 کروڑ افراد 2025 تک پانی کی کمی کا شکار ہوں گے. یہ تحقیق ہے. 1 ارب 80 کروڑ تک آلموسٹ 2 ارب افراد پانی کی قلت کا شکار ہوں گے. پینے کا پانی ان کو نہیں ملے گا, یعنی پانی کی قلت کا, پینے کے پانی کی قلت کا شکار ہو جائے گا. دنیا کی کل آبادی کا 2/3 حصہ پانی کی انتہائی کمی کا شکار ہو جائے گا. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, فیکٹس اینڈ فگر بھی ہیں, لیکن اب آپ دیکھیں نا جی, میں تو اپنے گھر پہ رہتا ہوں, پانی کا بل بھرتا ہوں, تو پانی کی لائن سے جو پانی آ رہا ہے, اب میں نے تو اس کی موٹر چلائی ہوئی ہے, پانی بہ رہا ہے. میں نے خود نظارے دیکھے ہیں یہاں پر. کچھ علاقے ایسے ہیں, ہمارے بلاد کی بات کرتے ہیں, اپنے ملک کی بات ہم کر رہے ہیں, اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو کچھ ایریاز ایسے ہیں جن بیچاروں کو پانی کی بوند بوند میسر نہیں ہے. وہ گیزنے اٹھا کر, ٹنکیاں اٹھا کر جو ہے دوسری جگہوں پر جاتے ہیں اور پانی بھر کر لاتے ہیں. عالمی ادارے بنے ہوئے ہیں جی, جو جہاں پانی نہیں ملتا وہاں پانی کی میسر کے لیے وہ ویلفیئر کے طور پر کام کر رہے ہیں, کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف حضور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں, رات کا ٹائم ہے, موٹر چل رہی ہے, گونگ کی آواز آ رہی ہے اور پانی بہ رہا ہے, پوری گلی کے اندر پانی ہو گیا. یہ بھی دیکھا. اچھا, پھر اوور ہیڈ جو بالکل ٹینک ہوتا ہے وہ اوور فل ہو جاتا ہے, ٹینک اوور فلو ہو رہا ہے, موٹر چل رہی ہے, پانی بہ رہا ہے. اب وہ بندہ سوچ رہا ہے پانی کا بل آتا ہے. اگر اجازت دے تو میں اس کا ایک حل بھی بتا دوں. جی حضور, یہ ذہن میں آیا نکل نہ جائے. مدینہ پانی جو موٹر جو کھینچتی ہے اور تو وہ آپ کا انڈر گراؤنڈ جو پانی کا ٹینک ہے اس کو بھرتی ہے. جی, پھر ایک موٹر چلتی ہے جو کہ آپ کے جو اوور ہیڈ ٹینک ہے چھت پر جو بنا ہوا اس کو بھرتی ہے. جی, جب وہ اوور ہیڈ ٹینک اوور فل ہو جاتا ہے تو اس کا پانی پھر وہ باہر پھینک دیتا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اوور ہیڈ ٹینک ہے اس سے پائپ لائن لیں جو کہ ریورس ہوگی آپ کے انڈر گراؤنڈ ٹینک کے اندر. تو یہ جو پانی اوپر چڑھا رہی ہے نا, وہ جو بھر جائے گا تو وہ پانی جو اوور فل ہوگا تو وہ آپ کو انڈر گراؤنڈ ٹینک میں ہی مل جائے گا. پانی سڑک پر یا کہیں باہر ضائع نہیں ہوگا. یہ ایک مشورہ میں نے یاد آیا ہوا تو میں ایسا ٹیکنالوجی آج کل آئی ہوئی ہے. ہماری مسجد میں بھی سسٹم لگایا ہے علاقے کے لڑکوں نے, اسلامی بھائیوں نے, کہ وہ جیسے اس کی ایک لمٹ رکھی ہے انہوں نے بال لگ جاتا ہے ٹینک کی, کہ وہاں پر جیسے پانی پہنچتا ہے نا تو آٹومیٹک وہ موٹر بند ہو جاتی ہے. اس کا کوئی سسٹم کیا ہے کہ وہ آٹومیٹک یہ بھی ہے, موٹر بند. یہ بھی ہے. تو تھوڑا سا خرچہ کر کے اگر یہ کر لیا جائے تو بچت کی صورت بیان نکالی جائیں.
آپ کچھ فرما رہے تھے. اب ایک بندہ ہے اس کا ذہن بنا ہوا بھائی جان میں تو پانی کا بل بھرتا ہوں خام خواہ پانی تھوڑی استعمال کر رہے ہیں. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے اس کو پانی کا بل دے رہے ہیں, سیوریج لائن یوز ہو رہی ہے اس کا بل بھر رہے ہیں, تو بل دے رہے ہیں ابھی تھوڑی استعمال کر رہے ہیں. آپ ایک ایسی ہوٹل میں کھانے کے لیے گئے جہاں پر وہ پر ہیڈ کیا ہوتا ہے, وہ بوفے سسٹم ہوتا ہے پر ہیڈ کا. کیا آپ نے اب تو پتہ نہیں کتنا ہوتا, پتہ نہیں 1000-1200 روپے ہوتا ہوگا کچھ کہیں نہ کہیں. تو اب آپ نے اس کو 1200 روپے دے دیے اور آپ بولے کہ یہ بٹر لیا یوں پھینک دیا. میں نے 1200 روپے دیے ہوئے نہیں کہتا ہوں. یہ مچھلی لی یوں پھینک دی, یہ مرغی لی یوں پھینک دی, کتا بلی کو بھی کھلا دیا, چلو وہ کھلا دیا. لیکن کیا آپ کو آپ کے دیے ہوئے بل پر بھی کیا کھانا اور غذائیں ضائع کرنے کا حق حاصل ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے نا. تو پھر پانی کیوں ضائع کیا جائے, بجلی کیوں ضائع کی جائے؟ میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ اپنے گھر کا ایک زائد بلب یہ سوچ کر بند کر دیں کم از کم کہ میرا یہ ایک بلب بند کرنا کہ میرے ایک بلب سے روشنی میرے گھر کو مل رہی ہے. اگر میں ایک زائد ایک بلب بند کرتا ہوں تو کیا پتا کہ ایک ایسا کا جس میں ایک بلب کی روشنی نہیں ہے, میرے سے ایک بلب بند کرنے سے اس کے گھر میں روشنی آ جائے. اللہ اللہ اللہ. کیا یہ آپ سوچیں گے؟ اس سوچ کر آپ اگر ایک بلب اپنا بند کر دیتے ہیں کہ میں اتنی بجلی بچا دوں تاکہ جس کے گھر میں بجلی نہیں ہے. اب ویسے ہی ہمارے ملک میں اندر لوڈ شیڈنگ اپنے بام عروج کو پہنچی ہوئی ہے اور بھی ممالک میں لوڈ شیڈنگ ہے, لیکن یہاں اپنے لوڈ شیڈنگ اپنے گرمی جیسے بڑھتی رہتی ہے, لوڈ شیڈنگ بھی ہمارے یہاں بڑھتی رہتی ہے. تو پانی کی قلت ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے. پاکستان کا بھی اس میں نام آ رہا ہے قلت آب کے اندر. تو ہمیں مل کر کوشش کرنی پڑے گی. میرے ملک کی آبادی کم و بیش 20 کروڑ کے آس پاس بتائی جاتی ہے, اور تو میرے 20 کروڑ کی آبادی کا ملک, تو میں اس ملک میں بسنے والے تمام عاشقان رسول اور بینگا پاکستانی ہر ایک پاکستانی سے میں عرض کروں گا, اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان آباد ہے میں سب سے عرض کروں گا کہ پلیز اپنے ملک اور اپنے ملک میں رہنے والوں کے ساتھ سنسیریٹی اختیار کریں, سنجیدگی اختیار کریں, اور آپ خود کچھ تکلیف اٹھا کر دوسروں کے لیے راحت کا سامان کریں. ایک پارک ایک گارڈن ہے, اس کے اندر مالی نے پائپ کھولا ہوا ہے, اب وہ اتنا پانی ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا پانی ضائع کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں پانی. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے وہ کپڑے دھونے کی جو مشین ہوتی ہے, اس مشین کے اندر وہ جیسے کام والی ہے, مثال دے رہا ہوں, یا گھر کے ہی کوئی عورت ہے, اور وہ مشین کے اندر وہ پانی کھول کر وہ تو چلی گئی باورچی خانے میں, اور وہ واشنگ مشین سے پانی اوور فلو ہو کر کتنا نالیوں میں بہے گا, یا اللہ کی پناہ کیسے ہوگا. استنجا خانوں میں پانی بہایا جاتا ہے, نہ جانے کہاں کہاں پانی ضائع کیا جاتا ہے. میری تو عقل کام نہیں کرتی. میں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ آپ جو قلت کا کہہ رہے ہیں بڑے پیارے مدنی پھول ویسے دے رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے آپ دیکھیں نا جی, قلت کا کام قلت کثرت کا کام میرا تو نہیں نا. میں تو آپ دیکھیں میں اگر بجلی استعمال کر رہا ہوں میں پیسے بھر رہا ہوں, اداروں کا کام ہے, ادارے کارخانے زیادہ لگائیں, جو بجلی کی کمی جس کو ہو رہی ہے اس کی پوری کر دیں. میں بلب بند کیوں کروں؟ اسلام ہماری جو تربیت فرماتا ہے بڑا مطلب کہ ایک دین کا ایک ہمارا حصہ ہے, دین کی خصوصیت ہے کہ اسلام اپنے ہر ماننے والے کو ذمہ دار بناتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اسلام کی خصوصیت ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا, اسلام نے اس کو ذمہ دار فرد بنایا ہے. اس کے اوپر انفرادی, اجتماعی, معاشرتی اور گھریلو ہر طرح سے اس کے اوپر حسب حال رسپانسبلٹی ذمہ داری عائد ہے. ایون کہ میری ذات پر میری بھی ایک ذمہ داری عائد ہے, تجھ پر تیری نفس کا بھی حق ہے نا. ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں اور حقوق لازم کیے گئے ہیں. یہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کالیں آئیں گی آپ کے ناظرین کی, ناظرین اب اس معاملے میں کیا کیا آپ کو کہتے ہیں وہ پھر ہم آگے مزید سلسلہ لے کر چلیں گے. مگر آج ہم یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں, اس میں یہی ہے کہ جو دنیا بھر میں اس وقت جو پانی کی قلت کا سامنا ہے, پاکستان بھی اس میں شامل ہے, دنیا کے کئی ملک شامل ہیں, لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, عورتوں کی عورتیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں پانی بھرنے کے لیے, اور پمپ مشین لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا اب جو زراعت کرتے ہیں ان کا بھی تو ڈیفینیٹ کو پانی استعمال کرنے کا کوئی پیمانہ ہوگا نا, کوئی طور طریقہ ہوگا. ٹیوب ویل ایسا تو نہیں نا کہ وہ پانی بائے چلے جا رہے ہیں. ادھر بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے حضور, یہ زراعت کے حوالے سے جو آپ نے بتایا, یہاں دو طرح کے نظام ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نہری نظام اور ایک ہوتا ہے ٹیوب ویل کا نظام. نہری نظام تو یہی ہے کہ جو ایک نہر میں سے ایک کھالا آتا ہے, اس میں سے وہ موگے آگے اس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ آگے پانی کھیت تک پہنچ رہا ہوتا ہے. وہ کھالا بھی لوگ جو ہے اس کو توڑ دیتے ہیں,
یعنی اس پر سے کوئی ٹریکٹر گزاریں گے وہ کھالا ٹوٹ جائے گا. اب ٹوٹ گیا ٹوٹا ہی رہے, اب اس میں سے پانی ضائع ہو رہا ہے, جی پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسرا پھر حضور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یوں ہی جو ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی دیتے ہیں وہ بیچارے اس چیز کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں کہ ڈیزل بہت مہنگا ہے اور پانی بہت مہنگا پڑ رہا ہے, لیکن انہوں نے بھی بعض اوقات کی پراپر وے نہیں بنایا ہوتا, پانی بہ رہا ہوتا ہے, ضائع ہو رہا ہوتا ہے, جس کھیت میں نہیں جانا اس میں بھی جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے, یہ سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے. واٹر ٹینکرز کو آپ دیکھیں, بہت سارے جو ہمارے روڈوں پر واٹر ٹینکر چلتے ہیں, ان کے اتنے بڑے بڑے جو نلکے ہوتے ہیں, عام طور پر اس میں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے, ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں نے ایک چیز دیکھی, پانی چونکہ ہمیں فری میں مل رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. دودھ کی دکان پر ایسا وہ ان کا بہت بڑا ٹب ہوتا ہے جو مخصوص قسم کا پانی کو سیو کرنے کے لیے رکھتے ہیں. تو دودھ کی دکان پر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا جو نلکا ہوتا ہے جس سے وہ بالٹی میں دودھ نکال کر پھر بیچنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اچھا, اس نلکے کی جو ٹوٹی ہے نا اس کو انہوں نے فولڈنگ والا بنایا ہوا, جیسے وہ بالٹی بڑھ گئی نا اب اس کا منہ سے گھما دیا تاکہ وہ ٹپک ٹپک کر جو نا وہ دودھ نیچے نہ گرے. اب لیکن میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ دیکھو دودھ پیسے سے مل رہا ہے, اس کا قطرہ بھی ضائع نہ ہو, اس کو گھما دیا اور نیچے ایک بالٹی بھی احتیاط رکھ دی کہ کہیں ایک آدھا قطرہ نکلے گا تو نیچے بالٹی کے نیچے جائے گا. اس کا منہ باقاعدہ گھما دیتے ہیں, ایک سسٹم بنایا ہوا, پیسہ لگ رہا ہے, پیسہ لگ رہا ہے. لیکن ہمارے گھروں کے اندر کتنا پانی, ہوٹل والے غالباً ایک تلی سے کئی چولہے جلا لیتے ہوں گے. یعنی مثال کے طور پر ایک تلی جلائی, ایک چولہا جلا دیا, اب اس کو دوسرا چولہا جلانا نا تو وہ تلی پھینکتا نہیں ہے نیچے, وہ جلی ہوئی تلی اٹھائے گا, اسی جلے ہوئے چولہے کو تلی سے جلائے گا, وہ تلی جلائے گا, تنکا جلائے گا, وہ دوسرا چولہا جلا لے گا, اور ابھی اس پہ جان باقی رہ جاتی ہے. جیسے کہ وہ گنے والا گنا نچوڑتا ہے نا, ادھر ہوٹل والا تلی نچوڑتا ہے, تنکا نچوڑ لیتا ہے, چائے کی پیسے نچوڑتے ہیں, وہاں پیسے بچانے ہوتے ہیں. لیکن بھائی یہی پانی کی قدر اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے پیارے حبیب کے صدقے میں, اور ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ جو آپ کے گھر پہ بھی دیکھیں گے نا تو کئی نلکے ایسے ہوتے ہیں جن میں پانی ٹپک رہا ہوتا ہے, مسلسل ٹپک رہا ہوتا ہے. اور اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ آپ کا وہ جو بیسن ہوگی یا جہاں بھی ٹپک رہا ہوگا نا, تھوڑے دنوں کہ وہاں ایک ہلکی سی نشان بھی پڑ گیا ہوگا پیلے ٹائپ کا, اس طرح کا, وہ ٹپک ٹپک کے وہ اپنا نشان چھوڑ دیتا ہے. مفتی احمد معذرت کے ساتھ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نوری, یہ کسی کے یہاں دعوت پر گئے تھے, تو آپ نے دیکھا تو ان کے گھر کے نلکے کا پانی جو تھا ٹپک رہا تھا. آپ نے میزبان کی توجہ دلائی کہ اس کو صحیح کرائے نا, پانی ضائع ہو رہا ہے. پھر آپ مہمان تھے, مصروف ہوئے, پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہہ دیا کہ جی ادھر کروا دیتا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ ٹپک رہا ہے. آپ نے پھر اس سے فرمایا, بولا ادھر کروا دیتا ہوں. شاید تیسری بار بھی یہی واقعہ ہوا تھا. آپ فرمایا چلو یہاں سے, جس کو پانی کی قدر نہیں ہے وہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, یہ ضائع کر رہا ہے پانی. تو دیکھیں پانی ہمارے گھروں میں بھی ضائع کتنا ہوتا ہے. یہ ہمارے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے. بچے کو ہاتھ دھلانے کے لیے آپ نے بیسن کے حوالے کر دیا, بچہ ہے وہ بیسن ہے اور پانی ہے, نلکا ہے خوب ضائع ہو رہا ہے, پانی پیو تو ضائع ہو رہا ہے. یہ پانی کے ٹینکر کا جیسے ابھی ہمارے یہ صبح کہہ رہے تھے, ان کے دیکھو تو وہ پانی بہاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اجتماعی طور پر بھی ہمیں اس کے لیے کچھ پلاننگ کرنی پڑے گی, اور پانی ضائع کرنے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا اصول بنانا چاہیے. شرعاً تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اس پانی جو ضائع کرے, اگر یہ اس اسراف کی حد تک ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے, کیونکہ جہاں بھی تضییع مال پایا جائے گا وہ اسراف حرام ہے. تو اسلام کے اصول و اسلام کے قوانین تو موجود ہیں, اس کی گرفت, اس پہ خوف خدا کا ہونا بہت ضروری ہے, اللہ کی گرفت سے ڈرنا بہت ضروری ہے. لیکن یہ کہ دیگر طور پر بھی اس پر غور کرنا پڑے گا. بچوں کی شروع سے بچپن سے ہی تربیت کرنی پڑے گی کہ کیا ہونا چاہیے. کچھ کالز لیتے ہیں, جی آگے بڑھتے ہیں. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسین اتاری ڈہرکی سے باب الاسلام سندھ سے عرض کر رہا ہوں. جیسے دعوت اسلامی کی سوشل میڈیا کی ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, پوسٹیں بہت اچھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی میں سلسلہ ابھی دیکھ رہا تھا اپنے موبائل فون پر, اور تو میں نے سوچا کہ ماشاءاللہ پانی, اس کا موضوع پانی لے کر آئے. تو میرا نیا شروع کی بارگاہ میں عرض ہے کیا سوشل ایکٹیویٹی میں بھی دعوت اسلامی کچھ حصہ لے, جیسے بھی الحمدللہ زلزلہ زدگان میں بھی دعوت اسلامی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے. جیسے سوشل ورک, سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی ماشاءاللہ
ماشاءاللہ پوسٹروں کے ذریعے اور دیگر کام میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور مزید بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا سوشل ایکٹیویٹی میں ایک کام کا یہ اضافہ کر دیا جائے جیسے پانی کے حوالے سے؟ تو پانی جن شہروں میں جن علاقوں میں پانی نہیں ہے یعنی کہ پانی صاف نہیں ہے وہاں پر فلٹر پلانٹ لگوا دیں دعوت اسلامی کی طرف سے, تو اس سے بھی دعوت اسلامی کی نیک نامی ہوگی. یا اسٹیشنوں پر تو ان جگہوں پر پانی ٹھنڈا یا فلٹر کیا ہوا پانی, یا ہر فیضان مدینہ کے باہر جو اپنے مندی مراکز ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے, ان کے باہر یہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا. نگران شورا کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوشل میڈیا کی بھی آپ نے تعریف کی, حوصلہ افزائی کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. نیز یہ کہ آپ کا مشورہ یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ خیر خواہی امت کے تحت آپ نے یہ مشورے بیان کیے ہیں. اب ظاہر یہاں بیٹھ کر تو میں کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتا, آپ کے مشورے انشاءاللہ تعالی ہمارے جو متعلقہ اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا, جو ہمارے ابھی دیکھ اور سن بھی رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہوگا. لیکن اگر صرف سوشل ایکٹیویٹیز یا سوشل طور پر بات ہے تو ابھی ہمارا سلسلہ یہ خود ایک سوشل ایکٹیویٹیز کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. ہم سوشل ایک تو یہ کہ پانی پہنچانا, ہم تو اس پہ بیٹھ کے کوشش کریں کہ پانی کی کمی کو کسی طور روکا جائے. اگر لوگوں کو ہی موٹیویٹ نہیں کیا جائے گا تو آپ پانی کی 10 سبیل لگا دیں, وہ بھی ضائع ہوتی چلی جائیں گی. یقیناً اس لوگوں تک پانی کی فراہمی کرنا اور پانی کی کشادگی کرنا یہ بہت کار ثواب ہے. یہ حضرت سیدنا ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, مستدرک ہے نا جی, مستدرک للحاکم ہے, علامہ مستدرک ہے, مستدرک للحاکم و علامہ حاکم ہے جن کی کتاب. ہاں نہیں, میں انہی کی بات کر رہا ہوں. علامہ حاکم, علامہ حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً یہی تھے. ایک یہ کوئی اور بزرگ ہے, ان کے چہرے پر دانے نکل آئے, اور یا کوئی اور بزرگ ہیں چہرے پر دانے نکل آئے تو ان کے لیے دعا کا کہا گیا. تو اگلے روز کسی نے کہا کہ رات کو جب میں خواب میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ لوگوں پر پانی کی کشادگی کرے. تو انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک سبیل لگائی. اس سبیل میں انہوں نے ٹھنڈا پانی لوگوں کے لیے مہیا کیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شاید 7 دن کے اندر ان کی وہ جو لوگ پانی پیتے رہے, 7 دن کے اندر ان کی وہ جو چیزیں تھی وہ ضائع ہو گئی اور چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا. یہ غالباً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ جو رد القحط کر کے جو ایک رسالہ اعلیٰ حضرت ہاں اس رسالے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا. تو پانی لوگوں میں پلانا, لوگوں کو پیش کرنا, یہ واقعی ایک کار ثواب اور ایک اچھی بات ہے. لیکن دعوت اسلامی اس کے علاوہ اور بہت کچھ کام کر رہی ہے. ہر کام دعوت اسلامی کر سکے یہ ضروری نہیں ہے. اس کے اپنے ہی بہت سارے الحمدللہ مدنی کام ہے, اس کے اپنے ذاتی اس کے خود اپنے اتنے شعبہ جاتے ہیں. اللہ کریم دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری, ہند امانی کابینہ, بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ نگران شورا کا سلسلہ مدنی مکالمہ اور موضوع پانی سے ماشاءاللہ موضوع پانی کا آیا تو ابھی حال میرے ذہن میں آیا کہ نگران شورا سے کیوں نہ کہ سوال پوچھ لیا جائے کہ کئی بار اجتماع وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے, شادی بیاہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے, وہاں پر پانی کے کیمپس منگائے جاتے ہیں. اب وہ کیمپس جیسے اجتماع ہوا, اجتماع کے اندر 30 کیمپر منگایا. اب 30 میں سے 25 کیمپر یا 20 کیمپر تو ختم ہو گئے. اب باقی جو کیمپر بچے ہیں یا تو ان کو ڈھولنا پڑے گا یا پھر کہیں نہ کہیں استعمال رہنا پڑا. تو نگران شورا کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ اس پانی کا کیا کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر پینے کا پانی ہے تو اس کو ایسی جگہ ہی استعمال کیا جائے یا پینے میں استعمال ہو سکے. اگر وہ پانی پینے کا نہیں ہے, مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ناٹ فار ڈرنکنگ لکھا ہوا ہوتا ہے, ناٹ فار فٹ فار ڈرنکنگ کر کے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, اس طرح کر کے ہوتا ہے کہ صحت کے لیے مناسب نہیں ہوتا. ایسے پانی ہوتے ہیں جو صحت جو پینے کے لیے نہیں ہوتے, پینے کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی. تو اس کو پھر دیگر
کاموں میں استعمال کیا جائے کہ جس سے وہ استعمال ہو سکے پانی کا، اس کو اٹھا کر ایسے ہی ضائع کر دینا، اس کو تو بالکل اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو بالکل ضائع کر دیں۔ اگر گھر میں بھی کوئی ایسی چیز جیسے کہ برتن بھر لیا، اب لگے یار اس برتن میں تو بھرنا نہیں تھا، اب تو اس کو دوبارہ آپ نے سنک کے اندر یا بیسن کے اندر ضائع کر دیا، یہ نہیں کریں۔ آپ بولو کہ اب کہاں ڈالیں، کچھ کہیں تو ڈالیں بھائی، تو پانی نکال، اب کہاں ڈالیں بھائی، گھر کے اندر چلے جائیں، باتھ روم میں لوٹے میں ڈال دیں، آپ کو استنجا میں کام آ جائے گا۔ کسی اور جگہ ڈال دیں، جہاں برتن دھلتے ہیں اس جگہ پر ایک بالٹی رکھ دیں، اس بالٹی کے اندر پانی ڈال دیں کہ وہ آپ کو برتن دھونے کے اندر وہ پانی کام آ جائے گا۔ کہیں نہ کہیں پانی کا استعمال ہوتا ہی ہے۔ اگر گھر میں کوئی گملہ رکھا ہوا ہے تو گملے میں الگ سے پانی ڈالنے سے اچھا ہے تو یہ پانی ڈال دے تاکہ وہ گملے کے استعمال میں آ جائے گا۔ یعنی جہاں اچھا وہاں بھی زائد نہ ہو نا، پتہ چلے وہاں ضرورت تھی نہیں پھر بھی پانی ڈال دیا۔ تو اگر آپ کا ذہن پانی بچانے کا ہے تو آپ کے پاس پانی بچانے کے ذرائع بہت، اور اگر آپ کا ذہن ضائع کرنے کا ہے تو ضائع کرنے کے لیے مواقع بہت۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے، بچانے کی سوچ ہے یا گنوانے کی سوچ ہے، ضائع کرنے کی سوچ ہے، تو ہی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ انہوں نے جو مثال دی نا، تو اس کے اندر شاید اس کی وجہ یہ بھی بنتی ہوگی کہ اب وہ آدھا رہ گیا ہے، اس کے اندر سے کچھ استعمال ہوا، کچھ آدھا کین بھرا رہ گیا، اب وہ مالک سے پوچھ رہے ہیں اس کے کیا کریں، یا تو پوچھتے نہیں ہوں گے، وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہوں گے، پیچھے جو لوگ ہیں اب وہ اس کو ضائع کرتے ہوں گے، کس طریقے سے استعمال کریں۔ اچھا مالک سے پوچھتے ہوں گے کیا کریں، تو بھائی پھینک دو اس کو، کسی بھی استعمال میں لے لو۔ تو اب وہ نہ وہ مالک اس کی وہ کر رہا ہے، نہ کوئی جو نا اہتمام کر رہا ہے، نہ پیچھے لوگ ہیں وہ بھی جان چھڑانے کی کرتے ہیں۔ جیسے ہم دعوتوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا جو پلیٹوں اور ڈشوں میں بھرا ہوا ہے تو جو ویٹر وغیرہ ہوتے ہیں، جو انتظامیت کے لوگ، وہ سارا کا سارا ایک ساتھ سارا جمع کرتے ہیں اور پھر یہ کچرے کوڑے دان کی نظر ہو جاتی ہے۔ یوسف بھائی، میں یہاں دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی کچھ عرض کروں گا، اور ایک عام جو کچھ درد رکھنے والے مسلمان ہیں بالخصوص ان سے بھی عرض کروں گا۔ کسی کے یہاں دعوت تھی تو ان کے بچے کی شادی وغیرہ تھی، تو میری ان سے یوں بات چیت ہو رہی تھی ان کے بچے کی شادی کے حوالے سے، تو کچھ اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ اب عرض میں نے ان کو یہ کی کہ یار دیکھیں، شادی آپ کے گھر میں ہے اور نہیں تو نہیں کو 15 20 25 اسلامی بھائی دعوت اسلام والے آپ کی دعوت میں ہوں گے، ہاں ہوں گے، یا اس سے زیادہ ہوں گے، ہوں گے۔ یہ میں سارے دعوت اسلامی والوں سے عرض کر رہا ہوں، بالخصوص دعوت اسلامی والوں سے، بالعموم ہر عاشق رسول سے عرض کر رہا ہوں۔ دعوت اسلامی کا ہر مبلغ، یہ ہر جگہ مبلغ ہے، مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے۔ خالی مسجد کا درس دیا، فیضان سنت رکھی، اس کے بعد باہر نکلے تو آپ مبلغ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلغ عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اب آپ تو میں نے ان کو یہ عرض کی، اور آپ بھی ذرا غور کیجئے، 500 کی دعوت ہے، اگر یہ 500 کی دعوت میں ہمارے 15 20 25 دعوت اسلامی کے مبلغین اسلامی بھائی اگر یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اس دعوت میں اسلامی بھائیوں کو کھاتے ہوئے ضائع ہونے سے بچانا ہے، اسی طرح جو اسلامی بہنیں دعوتوں میں ہوتی ہیں، دعوت اسلامی کی مبلغائیں ہوتی ہیں، ذمہ دار ہوتی ہیں، یہ ذہن بنا لیں کہ آج ہم نے یہاں کا مہمان سے انڈرسٹینڈنگ کریں۔ میں نے تو میزبان سے ڈائریکٹ بات کی تھی، تو بات کی مجھے اس نشست میں بیٹھے ایک اسلامی بھائی کا چند دنوں کے بعد میسج آیا کہ الحمدللہ رب العالمین، آپ کے سمجھانے کے بعد ہم نے چند اسلامی بھائیوں میں ڈیوٹی تقسیم کی، اور اس دعوت میں ہم نے کھڑے ہو کر لوگوں کا ذہن بنایا، اور بقول ان کے کہ اندر تک کھانا پہنچنے تک، آخر تک ہم نے کھانا ضائع ہونے سے بچایا ہے۔ کس طریقے سے کریں، مطلب کیا بات کریں؟ میں جیسے یہ مثال کے طور پر کھانا کھا رہے ہیں، جی تھوڑا پلیٹ صاف کر لیجئے، صاف کرنے کے حوالے سے، ضائع کر رہے اس کے حوالے سے، اب وہ چھوڑ کر چلے گئے، شروع میں کوئی ایسا اہتمام کر لیا جائے، مہمان جو آ رہے ہوتے ہیں، بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو، اور اس میں خاص طور پر توجہ سے سننے کی، یہ میں تو سوچتا 20 25 30 جہاں مبلغین ہوں، دعوت اسلام والے ہوں، ٹھیک ہے، آپ بولو میرے سر پہ امامہ نہیں ہے تو امامہ نہیں ہے، ٹوپی ہے، آپ بولو ٹوپی بھی نہیں ہے، آپ بولو میری داڑھی بھی نہیں ہے، تب بھی کسی کو آپ کھانا بچانے کے حوالے سے، اسراف کے حوالے سے نیکی کی دعوت تو دے سکتے ہیں، یہ تو ثواب ملے گا نا آپ کو یار۔ دعوت میں گئے تو کچھ ثواب کما کر بھی تو آپ آ سکتے ہیں۔ تو جو ضائع ہو رہا ہے، تو آپ اگر شروع سے ہی بیان سننے کا ذہن دے دیں گے، اس میں بھی مبلغ کو سمجھائے، پھر کھاتے ہوئے کچھ سمجھائے، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر کتنی ٹیبلیں لگتی ہوں گی، 25 30 ٹیبلیں لگتی ہوں گی ایک دعوت کے اندر،
25-30 टेबलें लगती होंगी। इस्लाम में अपने अंदर टेबलें तकसीम कर लें, एक एक मुबल्लिग एक एक टेबल पे आ सकता है। मुबल्लिग ये मुबल्लिग भाई समझेंगे भाई यूसुफ भाई जैसा होगा, सलमान भाई जैसा होगा। तो मतलब एक आम सा भी इस्लामी भाई है जो दावत इस्लामी से मोहब्बत करता है या कोई दीन का दर्द रखता है, वो भी अपनी जिम्मेदारी तो लेना। और उस खाम जिम्मेदारी ले, खामा का जिम्मेदारी ना लें, सवाब के लिए जिम्मेदारी लें, मदद के साथ। खामा का क्यों जिम्मेदारी लेंगे, सवाब के लिए जिम्मेदारी लें। और आप कुछ ना भी कर सके और टेबल पे बैठे हुए सिर्फ कुड़ भी रहे ना, तभी सवाब तो कुरने का भी तो मिलेगा ना। कि आपका जनी गालिब नहीं हो रहा है कि मैं इसको समझाऊंगा तो समझ जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर जब ये खाना खाकर खड़े हो जाते हैं तो किसी की बोतल बच जाती है, बोतल पूरी पिलवा दें, किसी का पानी बच गया पानी पूरा पिलवा दें, और अगर पानी बची गया गिलासों के अंदर तो उसको किसी जग वगैरह में इसी जगह पर डाल दें। मुझे तो ये लगता है कि ये जो टैंक बना हुआ होता है हाथ धोने, पहले तो टंकियां रखते थे दावतों, अब पता नहीं टंकियां रखते नहीं रखते, नलके लगे होते रखते हैं, टंकियां रखते होंगे। और वो तौलिया, वहां तौलिया भी इतना गीला होता है कि टंकी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वो टंकी में जो पानी इतना होता है, मुझे लगता है वो वैसे तो एंड में पानी खत्म हो जाता है, लोग तौलिए पर ही गुजारा कर रहे होते हैं क्योंकि कौम ने इतना तौलिया गीला कर दिया होता है कि टैंक में पानी ना भी हो तो इनको गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर वो बचा हुआ पानी होता होगा तो मुझे लगता है कि वो बेटा उठा के उसको भी जूम करके फेंक देते होंगे ना। तो ये जो चीजें जाया हो रही हैं, देखिए सिर्फ बोलने से, मेरे यहां सिलसिला कर देने से कुछ फर्क पड़ जाएगा, आई डोंट नो, अल्लाह करीम है, लेकिन हम समझा सकते हैं। मगर इस वक्त हो सकता है कि शायद लाखों या करोड़ों दावत इस्लामी वाले अभी या कल या परसों या कभी भी हो सकता है कि इन मदनी फूलों को देखे सुने। मैं सबसे कहता हूं दावत में जहां भी जा रहे हैं आप, वहां पर आप एज ए मुबल्लिग अपना किरदार अदा करें, अपनी सिंसियरिटी दिखाएं और लोगों को अनाज और पानी जाया करने से बचाएं। और जो खाकर चले गए मेजबान से अंडरस्टैंडिंग करें, फिर बावर्ची खाना जो है जहां ये खाना पहुंच रहा होता है वहां पर जाया होने से बचाएं। आपकी कुरन, आपका दर्द, ये इंशाअल्लाह ताला फर्क लाएगा, मेरा अपना गुमान है। एक दावत से पहले चंद इस्लामी भाई को समझाने की मैंने मदनी बाहर मौसूल की है, जाती तौर पर अर्ज कर रहा हूं। इसी तरह समझाते रहें दावत से पहले। जैसे नहीं वो पुलिस में या आर्मी में सुना है कि वो सुबह सुबह जो है ना एक वो होती है, वो परेड होती है और इनको रोजाना कोई ब्रीफिंग दी जाती है। अगर दावत से पहले कोई सी ब्रीफिंग दे दी जाए, मेरे वो दावत इस्लामी के जिम्मेदार जिनके घरों में उनके बेटे की बेटी की या घर में कोई सी दावत, उसकी अपनी दावत है, वो अपने इस्लामी भाइयों को जमा करे, आप खुद जमा करें, कहें कि आज दावत है मेरे यहाँ, यार आपने मेरी एक मदद करनी है, जी जी बोले, मुझे कोई आपका तोहफा नहीं चाहिए, कोई लिफाफा नहीं चाहिए, कोई दुनियावी, ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे, चलो मैं तो बोल दूं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब ये है कि आप बस इतना करना कि यार लोगों को खाना जाया करने से बचाना। तो इसके कोई खूबसूरत से मदनी फूल हो, एक साउंड सिस्टम लगा दी जाए। आप देखें अपने रमजान हाल में या रजा हाल में जो अमीर सुन्नत के साथ मिलाद हाल में हम जो सहरी करते हैं या इफ्तार करते हैं, आपने देखा रिकॉर्डिंग है, चली रही होती है, रिकॉर्डिंग चली रही होती है, माशा बहुत खूबसूरत रिकॉर्डिंग है। कोई सी रिकॉर्डिंग ले लो यार मदनी चैनल वालों से, और रिकॉर्डिंग बजती रहेगी और खाने के आदाब बयान होते रहेंगे, प्लेट साफ करने के आदाब बयान होते रहेंगे, खाना जाया ना करने के, दाने गिर गए इसके आदाब बयान होते रहेंगे, ये होते रहेंगे। अरे मिसाल के तौर पर अगर 500 की दावत है, अगर 50 भी सुन लेते हैं तब भी यार 10% की कामयाबी या छोटी कामयाबी तो नहीं है ना। यही इसी तरह फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे एक ही दावत के अंदर सारे के सारा मामला दुरुस्त हो जाए तो अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। तो ये चंद एक चीजें हैं, अगर आप करना चाहें तो शायद हो जाएं। मैंने अमील सुन्नत को देखा है, जिस दस्तरखान पर अमील सुन्नत हो वहां नेकी की दावत जरूर होती है। यानी अमील सुन्नत की मौजूदगी में जाया होने का बजाय तस्वुर नहीं, यानी इनकी जात तो जाया नहीं करती मगर इनके करीब बैठे हुओं को भी ये जाया करने नहीं देते, समझाते हैं। आप भी ऐसा करें। दुनिया भर में अगर ये रवाज पड़ जाए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, मुबल्लिगात दावत इस्लामी वाले कम नहीं है, हमारे लाखों तो सिर्फ जिम्मेदार हैं। जी हां, जो रोजाना की बुनियाद पर मदनी का काम करने वाले लाखों की तादाद में तो सिर्फ जिम्मेदार हैं। झेली हल्के इलाके, काबीना डिवीजन, काबीनात, शोबाजात, फिर इस्लामी बहनें, फिर मदनी इनामात वाले, मदनी काफलों वाले, तो दीगर ये जिम्मेदार मिलाएं तो लाखों की तादाद में सिर्फ रोजाना के मदनी काम करने दावत इस्लामी के जिम्मेदार लाखों की तादाद में, हजारों में नहीं है, लाखों में। अगर ये लाखों की तादाद के इस्लामी भाई जो दुनिया भर में मदनी काम करते हैं और दावत इस्लामी के मदनी कामों से वाबस्ता रहते हैं,
اگر آپ سب کے سب یہ کام پکڑ لیں اور دعوتوں میں جب بھی آپ کو جانا ملے، جبکہ وہ دعوت میں جانا بھی جائز ہو، تو اس کو مشورہ جو مدنی مشورہ عرض کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کو سمجھانے جائیں گے تو اپنا کھانا نہیں رہ جائے گا، ان کا نہیں رہ جائے گا۔ لیکن نارملی طور پر آج بھی ایسا ہوتا ہے، میرا خیال ہے یہ ہمارے کیمرامین وغیرہ ابھی دوستوں کے جاتے ہو گے تو میرا خیال اینڈ میں کھاتے ہو گے، کہیں اینڈ میں کھاتے ہیں۔ اچھا، اینڈ میں کھانے کا فائدہ بتاتا ہوں۔ اینڈ میں عموماً گھر والے کھاتے ہیں، اور گھر والوں کے لیے عموماً باورچی والا جو کیٹرنگ والا ہوتا ہے نا، وہ مال بچا کر رکھتا ہے، کیونکہ پیسہ تو اس سے لینا ہے، بل اس سے وصول کرنا ہے، وہ آخر میں سروس دیتا ہے، پھر آپ ہو اور کھانا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بعد میں کسی کو کھانا نہیں ہے، اور سروس بھی ایسی مدینہ ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم۔ اچھا، پھر یہ مطلب گھر والے بھی ہم کو کھلا رہے ہوتے ہیں نا، ارے نہیں ارے آپ نے پھر حوصلہ ہوتا ہے، ارے آپ نے بڑی محنت کی ہے، نہیں آپ نے، ارے ادھر ان کو دینا، وہ بھی کسٹرڈ بھی خود ہی آ رہا ہے، تو رائتا بھی خود ہی آ رہا ہے، ساری چیزیں خود ہی آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں جب جاتا تھا، اب یہ میں بات آپ کو کوئی 10-15 بہت برسوں پرانی باتیں کر رہا ہوں، اب کا تو میرے کو اس طرح کی دعوتوں میں جانے کا ایک عرصے سے اتفاق نہیں ہوا، تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا، تو یار رہ جانے والا تو نہیں ہے، پھر آپ کا رزق آپ کے ساتھ ہے۔ واہ، اب یہ چند چیزیں عرض کی ہے میں نے، جس سے غذا کو، پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، جو میری موٹی عقل میں آئی۔ اگر میری اس تمام تر گفتگو میں کہیں غلطی ہے، اخلاقی یا شرعی غلطیاں ہیں، تو برائے کرم ضرور میری اصلاح فرمائیں۔ جب بھی کوئی سلسلہ ہمارا دیکھیں، میں اپنے لیے خاص طور پر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب بھی شرعی، اخلاقی وغیرہ غلطیاں پائیں، کمزوریاں پائیں، فوراً اب کال کر لیا کریں، ہماری اصلاح کریں، انشاءاللہ ہمیں آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف بلا وجہ ارتا ہوا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے، اور جو بات اچھی لگے اسے قبول کر لیا کریں۔ کال چلیں؟ بالکل چلائیں۔ ایک میسج ہے اس پر، مطلب ابھی میں نے دیکھا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ ہماری دعوت پر مہمانوں کو سمجھانے کی ذمہ داری آپ قبول فرما لیں۔ میں ابھی دیکھا اس کو، چلیں بہرحال اللہ خیر فرمائے۔ دعوتیں ہی زیادہ ملیں گی پھر۔ نہیں، آپ کریں تمام، چلیں، اگر کوئی ایسی صورت ہو آپ اپنا کوئی سسٹم لگا دیں اور دعوت اسلامی کے مبلغین کو دعوت دیں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ ہمارے مبلغین آئیں گے، ہمارے مبلغین نیکی کی دعوت دیں گے، منع نہیں کریں گے۔ ہماری ایک تعداد مبلغین جو اللہ نے چاہا تو منع نہیں کرے گی۔ نگران و ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ مبلغین کی تو میل سنت تربیت فرمائیے۔ سبحان اللہ، یار آپ کے یہاں کسی کی میت ہو جاتی ہے، ہمارے مبلغین کفن دفن اور غسل کے لیے پہنچتے کون سے پیسے لیتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ دنیا بھر میں ہماری مجلس تجہیز و تکفین بنی ہوئی ہے، جو ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے مدنی مشورے کر کے ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ کفن دفن اور غسل کا انتظام کیسے ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہم آلموسٹ فی سبیل اللہ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دعوت امیر سنت کو اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ انہوں نے جو تربیت کی ہے، جس نے امیر سنت کی تربیت لی ہے، وہ انشاءاللہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ اب جو لے ہی نہیں سکا وہ بیچارہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ رحمت۔ کال تو لے سکتے ہیں۔ جی بالکل، کال شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو واٹر پول لے کر دیتے ہیں اور اس میں پانی بھر کر وہ بچے نہاتے ہیں، کیا ایسا کرنا بھی پانی ضائع کرنے میں آئے گا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوئمنگ پول یا اس طرح یہ دوسری بات انہوں نے کہی ہے، واٹر گن ہوتی ہے جی، واٹر گن ہوتی ہے، یعنی اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اب وہ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کو، بس وہ پانی کی، میں نہانے کا کہہ رہی ہوں جی پول بھی کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ میں آیا کب وہی دے بھی دیجیے ہے گا آپ کا؟ جی، یہ قبول فرما لیں آپ۔ اچھا، اب جیسے میں نے یہ پانی بھرا نا، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب چلے گا بھائی، چلے گا، میں نے یہ پانی بھرا تو یہ پانی میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ نہ پیا جائے، صحیح، ٹھیک ہے؟ کیا وجہ یہ نہیں بتاتا، جی، مگر یہ محسوس ہوا یہ نہ پیا جائے، تو مجھے لگ رہا ہے یہ پینے کے قابل تو شاید نہ رہے، صحیح، لیکن یہ پانی ضائع کرنے والا نہیں ہے، تو اس کا کوئی استعمال ہم کریں گے، اس بھرے ہوئے پیالے کو ضائع کرنے کا ذہن نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو میں بتا دوں گا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ ہمارے گھروں میں تربیت ہونی چاہیے. ہاتھوں ہاتھ بتا دیں. نہیں ہاتھوں ہاتھ نہیں بتا سکتے. نہیں جیسے پوچا ہے حضور جیسے مثال کسی بھی کام میں استعمال لے لیں گے لیکن انشاءاللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے. کیونکہ یہ وہ پانی نہیں جس کو آپ بولتے نا فلٹر سے نکلا ہوا یہ طرح نکلا ہوا وہ قیمتی پانی بھی نہیں ہے. یہ عام ٹیپ واٹر بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے جو نلکے سے پانی آتا ہے وہ بھی ہمارے یہاں عموماً استعمال ہو جاتے ہیں. تو میرا وہی پانی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا بعض اوقات. صحیح. کیا آیا سوئمنگ پول میں پانی چونکہ ڈالا جاتا ہے لوگ اس میں نہاتے